السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ ہمارے جو جرنیل ہیں ان پر سنگین الزامات لگ رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ الزامات کیوں لگ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ کیا کچھ چل رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے جناب لوگوں نے کہ جو فوجی جرنیل ہیں ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کرنا، لوگوں کو اٹھانا، لوگوں کو ننگا کرنا، اور سب سے بڑا اس وقت تجارت کا بزنس جو ہے وہ ان جرنیلوں کے پاس ہے۔ پھر جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں پتہ نہیں کتنے مربع زمین ان کو ملتی ہے، کتنی دولت ان کو ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جناب پٹرول چوری کرتے ہیں، ایران سے پٹرول آتا ہے، تو میں نے وہ خود بھی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں فوج جو ہے وہ جناب بارڈر کراس کروا رہی ہے ایران سے جو پیٹرول آتا ہے، اس پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کاروبار ہیں، ڈیپو ہیں، اور وہاں پہ یہ پیٹرول بیچا جاتا ہے۔ پھر آپ سب کو پتہ ہے کہ آئے دن لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، وہ بھی پاک فوج پہ الزام آ رہا ہے۔ کل حامد میر نے کہا جناب کہ بلوچستان میں ایسے لوگوں کو اٹھایا گیا تھا، اور اس وقت میرے سے پوچھا گیا تھا کہ آپ ہمیں کیا مشورہ دیں گے کہ ان کو چھوڑ دیں یا ان کا کیا کرنا ہے۔ اس طرح کا اس نے کوئی پروگرام کیا، میں نے سنا، اور اس میں اسٹوڈنٹ تھے، اس میں عام پبلک تھی، اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو سرکاری ملازم تھے۔ بعد میں ان کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ بلوچستان کی بات نہیں ہے، پنجاب سے بھی ایسے لوگوں کو اٹھایا گیا اور بعد میں ان کا پتہ نہیں چلا۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا آج کل آپ سب کے علم میں ہے کہ بڑی طاقت رکھتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں پھر لوگ باقاعدہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ یہ آپ کا حنیف عباسی کل کی اس کی بھی سن لیں، یہ لوگوں میں جا نہیں سکتا، کام تو کوئی کیا نہیں ہے، کوئی ایسا کارنامہ تو انجام نہیں دیا، اور وہاں سے خوف کے مارے بھاگ گیا یا گیا ہی نہیں ہے۔ پھر ہماری پاک فوج کے لوگ گئے ہیں وردیوں میں، اور انہوں نے اس کے کوئی 2 دن پہلے کی ویڈیو شاید ہے جو الیکشن کے پیپر وغیرہ ہے وہ جمع کروائے۔ آپ اندازہ لگائے کہ پھر جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں ان کو وہ فوجی جوان کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو نہ بناؤ۔ کل شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا انٹرنیشنل میڈیا نے کافی لعن طعن کی، انہوں نے کہا یہ وزیر خارجہ پاکستان کے، ان کو کس طرح دھکے دیے گئے، کس طرح رسوا کیا گیا، اور جس پولیس آفیسر ایس ایچ او سے یہ تذلیل کروائی گئی وہ پہلے بھی اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے۔ یہ ان کے پالتو کتے ہیں، ان کو جس طرح بھی یہ کہتے ہیں یہ لوگوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا کتا بھی کاٹنے سے پہلے سوچتا ہے، مگر یہ بد نسلے لوگ اسی کام کے لیے مقرر کیے گئے۔ سپریم کورٹ کی اوقات یہ ہے کہ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ لکھا کہ سپریم کورٹ کو پہلے ایس ایچ او سے پوچھ لینا چاہیے کہ ضمانت لینی ہے یا نہیں لینی، اور پھر ضمانت لے، ورنہ سپریم کورٹ کے ججوں کی بھی جو کل اوقات تھی وہ سب کے سامنے آ گئی۔ سب کو پتہ چل گیا کہ ہمارا جو سپریم کورٹ ہے اس کی کیا اوقات ہے۔ یہ بھی میں بتا دیتا آپ کو کہ اوپر سے ان کو آرڈر آتا ہے، جس طرح فوج کے جرنیلوں پہ الزامات لگتے ہیں، یہ بھی اوپر سے ہی آرڈر آیا کہ آپ نے جس طرح بھی ہو اس کو 15 دن کے لیے نظر بند کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جو مرضی جی، ہمیں ہمارے آقا کا حکم آ گیا اوپر سے تو اٹھا لو۔ پی آئی اے کا جہاز کل ایک دیکھا گیا، وہ میں نے اسٹیٹس پہ ویڈیو لگائی ہوئی ہے، ٹریکٹر اس کو کھینچ رہا ہے، اور لوگوں نے پھر چیف آف آرمی سٹاف کو برا بلا بھی کہا ہوا۔ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا پاکستان میں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اب اگر اندازہ لگائیں آپ، ہندوستان ہے یا بنگلہ دیش ہے، وہاں کی جو فوج ہے یا اس کے جرنیل ہیں وہ کوئی پلاٹوں پہ قبضے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی وہ اس طرح کے کام تو نہیں کرتے کہ آپ نے لوگوں کو اٹھا کے لے آؤ قتل کر دو۔ کیا وجہ ہے؟ آج اسلام آباد میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ پہنچے، وہاں پہ ان کی سنوائی نہیں ہو رہی، ان کو تکلیف دی جا رہی، بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان پہ ظلم کیا جا رہا، وہاں سے ہی بندے غائب کر دیے۔ بندے غائب کرنے کے بعد یا تو ملک کے حالات ٹھیک ہو جائے
یا تو پاکستان میں کوئی امن سکون ہو، دہشت گردی نہ ہو، تو چلے جی ہم مان لیتے ہیں جناب کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا۔ میں اپنی پاک فوج کے جرنیلوں کو آج بڑا ایک اچھا سا میسج دینا چاہتا ہوں، پہلے بھی دیتا رہا ہوں، کہ دیکھیں گھر کا کوئی بچہ اگر خراب ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو اٹھا کے مار دیا جائے۔ کوئی والدین یہ کرتے ہیں، کوئی ماں باپ یہ کرتے ہیں، تو ریاست تو دھرتی تو ماں ہوتی ہے، اگر کوئی بھٹک جائے تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچا، وہ کیوں ان حالات میں پہنچا اور کیا وجہ ہوئی۔ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جس طرح یہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور بتا رہی کہ میں 6 سال کی تھی، 5 سال کی تھی، میرے والد کو اٹھا کے لے گیا، آج تک پتہ نہیں چلا۔ کوئی کچھ کہہ رہی ہے، کسی کا بھائی اٹھا لیا، کسی کا کوئی اٹھا لیا، تو کوئی وجہ تو ہے نا کہ جو لوگ ریاست کے ساتھ نفرت کر رہے ہیں۔ کئی لوگ سر عام کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے، یا آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں۔ میں چیف آف آرمی اسٹاف سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے بچوں میں سے اگر کوئی غلط راستے پہ چل جائے یا بھٹک جائے تو اس کا علاج یہ کہ اس کو اٹھا کے تو آپ مروا دیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ اصلاح کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے، اس کے مسائل سننے چاہیے پیار و محبت کے ساتھ۔ اٹھا لو، مار دو، ننگا کر دو، ویڈیو بنا لو۔ عمران خان آج جیل میں کیوں ہے؟ میں نے آپ کو کئی دفعہ اپنے پروگراموں میں بتایا کہ عمران خان نے بہت زیادہ دشمن پال لیے تھے، اندرونی اور بیرونی، کیونکہ اس کے بیانات تھے سچ پر مگر حکمت عملی پر نہیں تھے۔ اس کے ذہن میں تھا کہ یہ قوم ہمارا ساتھ دے گی، یہ قوم میرے کہنے پہ جو میں کہوں گا وہ کرے گی، مگر آج قوم سوئی ہوئی ہے۔ اگر عمران خان جیسا ایک مقبول آدمی جس کے ساتھ قوم آج مکمل طور پر ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں نکل رہی، تو آپ کے ساتھ کس طرح قوم ہو سکتی ہے؟ کس طرح قوم کبھی آپ کے کہنے پہ نکلے گی؟ جناب جو لوگ بھی مثلاً آپ کو اچھے نہیں لگتے کسی وجہ سے بھی، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرے، ان کو دھمکیاں دے کے، ان کی خواتین کو اٹھا کر ان کے ساتھ زیادتی کر کے پھر اوپر سے گرا دینا، ان کے نوجوان بچوں کو اوپر سے گرا دینا، آپ کے بچوں پہ یہ گزرے تو آپ کیا کہیں؟ آپ کا بچہ مر جائے کسی کا تو کیا کہیں گے؟ آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ پھر ان کو بتانا بھی نہیں کہ ہم نے مار دیا ہے۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی ڈوب جائے دریا میں یا سمندر میں تو اس کی لاش کیوں نکالتے ہیں؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ زندہ تو نہیں اسے کر سکتے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تسلی ہو جائے گی کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا، یا کسی کا بچہ گھر سے چلا جائے تو یہ بھی اشتہار آتا ہے کہ کسی کو پتا ہو تو ہمیں بتا دیں، اور کوئی اگر مردہ بچہ پھر کہیں سے مل جاتا ہے یا بچی مل جاتی تو پھر بھی ماں باپ کو ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی تدفین اپنے ہاتھ سے کر دی ہے، یہ فوت ہو گیا۔ یہاں جرمنی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک بچہ تھا 22-24 سال کا، وہ بوسنیا سے بارڈر کراس کرتا ہوا کہتے ہیں کہ دریا میں بہہ گیا۔ آج 2-3 سال ہو گئے اس بات کو، اس کے والدین کبھی کبھی میرے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، ان کو آج بھی یہ سکون نہیں آ رہا کہ ہمارا بچہ فوت ہو گیا، زندہ ہے، کدھر گیا؟ تو جب آپ ان کو بتاتے ہی نہیں کہ آپ کے پیارے کدھر ہیں، آپ ان کو ہم نے مار دیا، ہم نے ان کو اذیت دی، ان کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا، کیونکہ آپ کو خود خوف ہے، اگر آپ نے تو ٹھیک کام کیا پھر ان کو بتاؤ کہ یہ جی ملک کے دشمن تھے، کوئی ثبوت پیش کرو نا۔ کوئی عدالت نہیں، کوئی قانون نہیں، لا قانونیت وہاں پہ چل رہی ہر قسم کی۔ تو جناب جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہوا، جب آپ اپنی قوم کو دشمن بنا لیتے ہیں، آپ اندازہ لگائے کہ ہمارے جرنیلوں کے اوپر لوٹ مار کے الزامات ہیں اور کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ہم اس قوم کے لیے حلف اٹھاتے ہیں، ہم اس وطن کے لیے حلف اٹھاتے ہیں، یہ دھرتی ہماری ماں ہے، ہم نے کتنی قربانیوں کے ساتھ اس دھرتی کو حاصل کیا، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 22 کروڑ عوام کو غلام بنایا ہوا، 22 کروڑ عوام کو غلام بنایا ہوا چند جرنیلوں نے، اور یہ اپنی میعاد جو مدت کی ہوتی ہے اس کو بڑھاتے جاتے ہیں۔
لیکن عوام کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں آپ کو نظر آئے گی جس سے ان کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک پہنچے۔ یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر چیز کو یہ نہیں ہوتا جی وہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ لو، بلوچستان کے لوگوں کو پکڑ لو، فلاں کو پکڑ لو، یہ جی پاکستان کے دشمن ہو۔ کچھ ٹھیک بات میں اب آپ کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ آپ کی اولاد کی مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کی اولاد کے ساتھ کوئی یہ سلوک کرے، آپ کا چلو جی بچہ جو بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ مل گیا ہے اور آواز اٹھا رہا ہے کہ جناب یہ ہمارے مسائل ہیں، ان کو حل کرو، آپ اس کو اٹھا کے مار دیں گے؟ کوئی جرنیل یہ کام کرے گا؟ کوئی جج یہ کام کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اس لیے جناب بیٹھ کر معاملات کو حل کریں۔ پاکستان کے جو یہ الیکشن جو آپ کرا رہے ہیں، کیا تماشا لگایا ہوا؟ کس طرح کا یہ تماشا لگا کے آپ بیٹھے؟ آپ سمجھ رہے کہ اس طرح الیکشن کروا کے ہم پتہ نہیں کون سا تیر مار لیں گے؟ یہ بتائیے کہ اس طرح کوئی گورنمنٹ چلے گی؟ کبھی بھی نہیں چلے گی۔ ناظرین، ابھی پروگرام آ رہا ہے انگلینڈ کے بارے میں۔ کل ایک پروگرام ریکارڈ ہوا، کسی وجہ سے ٹیکنیکل پرابلم ہوئی، 3 منٹ کے بعد آواز نہیں آئی۔ اس پر کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔